بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق ابن علی اور آج میرے مہمان ہیں جماعت اسلامی کے بہت ہی سینئر ترین رہنما جناب جاوید قصوری صاحب۔ تو سب سے پہلے جناب جاوید قصوری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقتاً عہد کیا۔ ہم آپ کا بہت زیادہ مشکور ہیں اس مصروفیت کے دور میں۔ تو آپ سے سر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اگر میڈیا پہ، الیکٹرو میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے ہمیں کہ دو فرد عمران اور شہباز، بس اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں پاکستان میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ اس حوالے میں کیا کہیں کہ بے شمار مسائل ہیں تو کسی اور مسئلے کی طرف کسی حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت میڈیا نے جو ماحول بنایا ہوا ہے اس میں ڈسکشن تو اسی طرح کی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں نے یا ان شخصیات نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ بے شک یا یہ اس وقت جو ڈسکشن جاری ہے یا انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا اس کا عوام کے مسائل سے تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ عوام تو پس رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت کے پورا ایک سیلاب ہے جس میں پوری عوام ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو بدامنی کی لپیٹ میں ہے پورا پنجاب۔ اچھا، اگر آپ ان دونوں پارٹیوں کی کارکردگی کی بات کریں تو کوئی 4.25 سال پہلے عمران خان کے دیکھ لیں اور ابھی کوئی 6-8 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت کو ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک پہلو ایسا بتائیں کہ عوام کی زندگی میں بھی کوئی آسانی آئی ہے؟ ان کی لڑائی عوام کے لیے ہے نہیں۔ ان کا پورا جو ان کا نیریٹو ہے اس میں عوام کے جذبات کو یہ ایکسپلائٹ تو کرتے ہیں، لیکن عوام کی خاطر کوئی بھی پالیسی ان کی عوام کے تحفظ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مصنوعی لڑائی، یہ اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کی لڑائی، اور یہ تیرا چور مرد آباد اور میرا چور زندہ آباد، تیرا لوٹا مرد آباد اور میرا لوٹا زندہ آباد، تو یہ اس طرح کی کیفیت میں یہ پارٹیاں تو بے نقاب ہو گئی ہیں۔ گراؤنڈ کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے اپنی کارکردگی کے عنوان سے اپنے کھاتے میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں سمیٹا۔ جو بھی اس وقت نظام ہے، یہ نظام 3 لفظوں پہ کھڑا ہوا ہے: نوٹوں پہ، بوٹوں پہ اور لوٹوں پہ۔ 3 الفاظ کی بنیاد پہ پورا نظام کھڑا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے یہ پارٹیاں بھی انہی 3 الفاظ کے دائرے کے اندر ہی اپنا پورا کھیل کھیل رہی ہیں۔ جماعت اسلامی اس ملک کے نظام کو بدلنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی اس ملک کے سیاسی کلچر کو بدلنا چاہتی ہے، اس لیے ہم گراؤنڈ کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، قوم جتنی دیر لگائے گی اپنی ٹھیک قیادت کے پہچاننے میں، جتنی دیر لگائے گی، ظلم کا شکنجہ بھی اتنا ہی دیر سے ٹوٹے گا۔ لہذا جماعت اسلامی تو میدان میں ہے، خدمت کے میدان میں ہے، امانت اور دیانت کے ساتھ میدان میں ہے، اور اپنی حق گوئی کے بنیاد پہ میدان میں ہے۔ تو جماعت اسلامی اپنی جد و جہد کو جاری رکھے اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہے کہ دونوں پارٹیاں حکومتیں شامل ہیں، صوبائی اور مرکزی حکومتیں، تو یہ ڈرائیور تو بالکل کچھ نہیں کر رہی۔ کوئی ان کے پاس سیاسی پلان نہیں ہے، کوئی معاشی پلان نہیں ہے، کوئی ترقی کا پلان نہیں ہے، تو یہ بالکل بے نقاب نہیں ہوگی دونوں پارٹیاں۔ اچھا، میرا خیال ہے ایک تو تصحیح کر لیں کہ یہ 2 پارٹیاں اقتدار میں نہیں ہیں۔ اس ملک میں ما سوائے جماعت اسلامی کے تمام پارٹیاں اقتدار میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ یعنی کے پی کے اندر گزشتہ 10 سالوں سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 15 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس وقت کوئی 60% پاکستان پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں، کے پی کے میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور پی ڈی ایم کے اندر 13 جماعتیں شامل ہیں، وہ اسلام آباد کے اوپر اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ اس وقت یہ ساری پارٹیاں اقتدار کے ایوانوں میں اپنی عیاشی کے لیے تو مصروف ہیں، اور جہاں تک ان کی کارکردگی کا تعلق ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو اس وقت اسلام آباد کی حدود میں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 35-40 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جہاں اس کی حکومت ہے، لیکن آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء کی تعداد گنیں
اس وقت کوئی 75 سے زائد وزیروں مشیروں کی فوج ہے، ٹھیک، اور وہ وزارتیں یوں بانٹ رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں. یعنی ان کو عوام کے اوپر جو اس وقت مہنگائی ہے اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اپنے اقتدار کی خاطر وہ اپنے اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنی وزارتیں بانٹنے میں مصروف ہے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ بیرون ملک قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور حیرت اس بات کی ہے کہ جو قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے وہ تو بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح اپنے ساتھ نوکروں کا ایک ایسا پورا قافلہ لے کے جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ 5 سٹار مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور جنہوں نے قرضہ دینا ہوتا ہے وہ سادہ طریقے سے آتے ہیں، سادہ اپنا آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس ملک کے یہ لوگ قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے اس سیاسی کلچر نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا ہے. اس ملک کے اندر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب جماعت اسلامی کے سوا یہ نظریہ، یہ ویژن کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ صلاحیت بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار قوم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ دینے کے بعد اسی پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈالنے کے بعد اگلے ہی لمحے گالیاں دینے کی بجائے وہ اپنے ووٹ کا ٹھیک استعمال کریں، ووٹ سے پہلے سوچیں. ووٹ ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے. یہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیں، ترازو کو دیں، حق اور سچ کی بنیاد پہ دیں. ہم قوم کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہ جماعت اسلامی قوم کے ووٹ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی.